نقد ادب اور تخلیق میں بنیادی طور پر تہذیب کاری کا اور تہذیب خوانی کا فرق ہے۔ نقد ادب تہذیب خوانی ہے، جبکہ ادب کی تخلیق جو ہے یہ تہذیب کاری ہے۔ احمد جاوید بیک وقت شاعر بھی ہیں اور ناقد بھی ہیں۔ ان کا نقطۂ نظر جو ہے وہ جمالیاتی سطح پر دائیں اور بائیں دونوں پہلوؤں سے یوں بنتا ہے کہ وہ دائیں بازو کے ہوتے ہوئے بھی جمال کاری کی سطح پر اور تہذیب خوانی کی سطح پر اور تہذیب کاری کی سطح پر وہ کسی محض ایک سلسلے سے نہیں جڑتے۔ انہوں نے دنیا بھر کے علوم پڑھ رکھے ہیں اور انہوں نے ان سے اس طرح استفادہ کیا ہے کہ ان کی شاعری ہو یا تنقید، اس میں وہ کسی کی تقلید کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ ان کا اپنا ایک اسلوب ہے اور وہ اس کے موجد ہیں اور اس کے خاتم بھی ہیں۔ ان کی جو تخلیقی سطح پر جب کام انہوں نے شروع کیا تو یہ لیٹ 60s کا زمانہ ہوگا جب انہوں نے یہ کام شروع کیا، اور اسی زمانے سے انہوں نے مختلف علوم جو ہے ان کو پڑھا اور ان کو بروئے کار وہ لائے اپنی شاعری میں بھی اور اپنی تنقید میں بھی۔ ان کے لیکچرز دیکھیے آپ، ان کی نثر دیکھیے، یا ان کے مختلف جو بڑے شاعر ہیں ان پر ان کے جو تبصرے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جاوید صاحب بنیادی طور پر فلسفے اور جمالیات کے آدمی ہیں، اور ان دونوں کو آمیخت کر کے ان کی فکر بنتی ہے۔ میں نے اپنی کسی گفتگو میں یہ کہا تھا کہ جب میر اور بیدل اور مولوی اکٹھے ہو جائیں تو یہ سارے جاوید صاحب جو ہیں وہ ان کے دوست ہیں، یہ سارے مل کے سوچتے ہیں، اور جاوید صاحب ان رفتگان کو گزرا ہوا نہیں سمجھتے بلکہ ان کو زندہ و موجود سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ مکالمہ کرتے ہیں۔ وہ مکالمہ بنیادی طور پر انسانیت کے حق میں ہوتا ہے۔ جاوید صاحب جس طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں وہ صلح کل کا ہے۔ وہ اپنی شاعری میں اور اپنی تنقید میں وحدت الوجودی ہیں۔ ان کا وحدت الوجود جو ہے وہ الحق محسوس والخلق معقول والے مشرب کا ہے، اور اس میں ہمارے دور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعری کے حوالے سے ہو یا نقد کے حوالے سے ہو، وہ یوسف حسن کے بعد انتہائی قابل ذکر آدمی ہیں، اور تمام شاعروں میں وہ ٹاپ کے شاعر ہیں۔ ان کی شاعری سماجی تبصروں سے لے کے جمال کاری کی انتہاؤں کو چھوتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور وہ سخت ناقد ہیں کولونیلزم کے اور کیپٹلزم کے۔ انہوں نے جدیدیت تک جو ہے اس کو بھی رد کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے مزاج میں نو کلاسیکی ہوتے ہوئے بھی جدت کاری کے حق میں ہیں، لیکن گھڑی ہوئی جدیدیت جو ہے یا اتھلی جدیدیت جو ہے اس کو انہوں نے ہمیشہ ہدف تنقید بنایا ہے۔ احمد جاوید بنیادی طور پر ایسے شاعر ہیں جن کا مسئلہ پورے جمال کے ساتھ اپنے تھاٹ کو پہنچانا ہے۔ ہمارے زمانے میں جب تھیوری کا اتنا شور ہے اور تھیوری کی سمجھ بھی لوگوں کو نہیں ہے، تو اس میں جاوید صاحب بہت کلیئر ہیں پوسٹ ماڈرنزم میں، اور انہیں یہ معلوم ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم کیپٹلزم ہی کا زائدہ ہے، اور یہ جو پوسٹ کولونیل سٹڈیز ہو رہی ہیں اور پوسٹ ماڈرن حوالے سے ہم تخلیقات کو لوگ دیکھ رہے ہیں، یہاں پر کچھ لوگ جنہیں اصل میں معلوم نہیں ہے کہ پوسٹ ماڈرنزم ہے کیا، اور انہوں نے کتابوں کی کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ تو جاوید صاحب اتنے کلیئر ہیں کہ انہیں واضح طور پر اس بات کی سمجھ آ گئی کہ یہ سوشو اکنامک ایکٹیویٹی ہے جس نے فلسفے میں داخل ہو کر لسانیات کی ایک شاخ سنبھال لی، اور لسانیات میں وہ
مارکیٹ اکانومی سے لے کے مارکیٹ ریٹرک سے لے کے لٹریری ریٹرک تک ہر چیز پر قبضہ جماتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو مغرب میں پوسٹ ماڈرنزم آیا ہے وہ سائبر ایج میں آیا ہے، وہ انڈسٹریل ایج سے کافی عرصے سے گزر چکے ہیں اور سائبر ایج میں داخل ہو گئے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں صحیح معنی میں کبھی انڈسٹریلائزیشن شروع ہی نہیں ہوئی۔ ہمارا معاشرہ ایک چھوٹی سطح پر صحیح لیکن ایک ایگریرین معاشرہ ہے، اور اس معاشرے میں انڈسٹریلائزیشن کے حوالے سے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں وہ کارآمد نہیں ہو سکتے، اور اگر کچھ لوگ انہیں یہاں کار فرماد دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ محض ان کی خام خیالی ہے۔ احمد جاوید کی شاعری میں اور تنقید میں دونوں میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور اپنی کتاب تقریباً میں جو مختلف رجز لکھے ہیں انہوں نے، اس میں انتہائی طنز پایا جاتا ہے، اور وہ جو صدر زرداری کا خطبہ جمعہ اس کو دیکھا جائے یا وہ مینڈکوں والی جو نظم ہے اس کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ طنز کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں احمد جاوید، اور گویا پولن جونیئر کا وہ جملہ صادق آتا ہے احمد جاوید کی شاعری اور تنقید پر، جس میں اس نے یہ کہا کہ confronted by the quality of our common condition, a sensitive and mature man may not survive without a strong ironic sense. For although irony may thwart genuine human emotions, but its absence makes genuine human emotions virtually impossible. کہ ہماری عمومی صورتحال سے متصادم ایک توانا حصے طنز رکھنے والا آدمی کے لیے مشکل ہے کہ وہ طنز کے بغیر زندہ رہ سکے، اگرچہ طنز تمام اصیل انسانی جذبات پر خط تنسیق پھیر دیتا ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اصیل ادب کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اصیل انسانی احساسات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو گویا طنز کی یہ صورتیں جو ہیں یہ انتہائی خلاقانہ سطح پر ہم نے احمد جاوید کے یہاں استعمال ہوتی ہوئی دیکھی۔ سب سے اہم بات احمد جاوید کی شاعری اور تنقید میں ان کی زبان ہے، وہ اسی روزمرہ کی زبان سے خمیر اٹھاتے ہیں، اپنی شاعری کا بھی اور اپنے نقد کا بھی، اور اس نقد میں ہمیں واضح طور پر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے 700 لوگوں کے بجائے 7 ارب لوگوں کے ساتھ ہیں، اور وہ نمائندگی کرتے ہیں ان پسے ہوئے طبقات کی، انتہائی جمالیاتی سطح پر نعرہ بازی سے اٹھ کر وہ اظہار کرتے ہیں، اور ان کا جمالیاتی فلسفیانہ اظہار جو ہے وہ اصل میں نمو پاتا ہے ایسے فلسفے سے جو بنیادی طور پر انسان، کائنات اور خدا کے ربط باہم کو پیش کرتا ہے۔ احمد جاوید صاحب نے انہی سوالات کو اپنا موضوع بنایا اور شاعری کے برتر نمونے پیش کیے ہیں۔ ان نمونوں میں وہ حمد سے لے کے مناجات سے لے کے نعت تک اور نعت سے لے کے غزل تک ان کا جو سفر ہے وہ ہمیں یوں لگتا ہے کہ وہ فارم کے قیدی نہیں ہیں، وہ اصل میں کانٹینٹ کے آدمی ہیں بنیادی طور پر، اور وہ فارملزم جو ہے اس کا اسیر ہو کے نہیں رہ جاتے، بلکہ اپنے اظہار کے لیے مختلف اصناف کو بیک وقت استعمال کرتے ہیں۔ جہاں جہاں خلاقانہ سطح پر وہ نشانہ بناتے ہیں استعمار کو، وہاں وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح وہ پوسٹ ماڈرنزم کو اور پوسٹ اسٹرکچرلزم کو کتنا سمجھتے ہیں اور کتنی گہرائی کے ساتھ جا کر انہوں نے پڑھا ہے۔ اس کے علاوہ فارسی، عربی، انگریزی اور اردو ادب کا مطالعہ اس پہ مستزاد ہے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی، تب کہیں جا کر
تقریباً کی شاعری جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے، جو اس دور میں زندہ لوگوں میں وہ لوگ جنہوں نے 60 کی دہائی کے آخر میں اپنا ادبی سفر شروع کیا، اس وقت احمد جاوید ان لوگوں میں سر فہرست ہے۔ اس سے پچھلی جو نسل تھی اس میں ڈاکٹر خورشید رضوی ہیں، افتخار عارف ہیں، اور ان سے بھی کچھ پہلے علی مطہر اشر ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنٹینیوٹی ہے اصل میں مولانا روم سے لے کے تو ہمارے موجودہ دور کے ایک آدھ شاعر کو اگر ہم منشن کر لیں، ڈاکٹر خورشید رضوی کو یا افتخار عارف کو، تو ان کی شاعری جو ہے وہ ایک تسلسل سے ہوتے ہوئے اپنی روایت کو ساتھ رکھتے ہوئے ایک ایسی انفرادیت پیدا کرتی ہے اور ایک ایسا ایڈیم ڈیولپ کرتی ہے جو کسی اور کا نہیں ہے۔ ادب میں اور خصوصاً شاعری میں اپنا ایڈیم پیدا کر لینا ایک مارکے سے کم بات نہیں ہے، اور یہ مارکہ احمد جاوید نے انتہائی جمالیاتی سطح پر ترتیب دیا۔ وہ انسان، کائنات اور خدا کے ربط باہم کے سوال پر اتنا زیادہ غور کرتے ہیں کہ ان کی فلسفیانہ سطح مغرب کے تیسرے درجے کے لکھنے والے جو ہیں وہ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغرب سے نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں، جیسے ابھی 20-25 برس پہلے کلیش آف سویلائزیشن کے نام سے آئی، یا اینڈ آف ہسٹری کے نام سے فوکویاما کی کتاب آئی، اور کلیش آف سویلائزیشن کے حوالے سے ہنٹنگٹن کی کتاب آئی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ بنیادی طور پر استعمار کے ایجنٹ کے طور پر، ایام پرووکیٹیئرز کے طور پر کام کر رہے تھے، اور ان کا جواب جو ہے وہ احمد جاوید صاحب کی تنقید میں اور تخلیق میں ہمیں ملتا ہے۔ میں احمد جاوید صاحب کو مشرق کی ایک قدیم روح سمجھتا ہوں، جن کے ساتھی مولانا روم بھی ہیں، میر بھی ہیں، جن کے ساتھی جو ہے وہ مولانا سعدی بھی ہیں، صاحب تبریزی بھی ہیں، اور پھر سب سے بڑے جو ان کے دوست ہیں وہ بیدل ہیں، اور انہوں نے حافظ کو بھی ایک دوست کی طرح پڑھ رکھا ہے۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم احمد جاوید صاحب کی شاعری کو سپردگی کے عالم میں پڑھیں، اور نقد ادب کے لیے ان سے الگ ہو کے، ان کی تخلیقات سے الگ ہو کے ان پر بات کریں، کیونکہ سپردگی کے عالم میں نقد ادب ممکن نہیں ہے۔ چھوٹی بیر ہو یا متوسط بیر ہو، احمد جاوید صاحب نے دونوں میں اپنے کمالات دکھائے ہوئے ہیں، بھلے وہ آزاد نظم ہے یا نثری نظم ہے، اس میں آپ ان کو دیکھ لیجئے تو وہ ان کا ایڈیم جو ہے وہ سراسر ان کا اپنا ایڈیم ہے، اور ان کے اٹھائے ہوئے سوالات سراسر ان کے اپنے سوالات ہیں۔ وہ کسی بھی سطح پر مغربی عینیت کا شکار نہیں ہوتے یا مشرقی مثالیہ پرستی کا شکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ حقائق کا تجزیہ کرتے ہوئے اتنے ڈائلیکٹیکل ہو جاتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے یہ سب کچھ طے کر کے اپنا کام نقد میں بھی اور شعر میں بھی شروع کیا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایک آدھی صدی کے غور و خوض کے بعد وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ مشرق و مغرب کے تہذیبی متون کا مطالعہ کر سکیں۔ وہ تہذیبوں کے تصادم کے بجائے تہذیبی موافقت کی بات کرتے ہیں، جو بڑے ادب کی ایک نشانی، کہ بڑا ادب انسان کو لو مومنٹس میں جینے پر اکساتا ہے۔ احمد جاوید کی شاعری جو ہے وہ لو مومنٹس میں اپنے قاری کے ساتھ مکالمہ کر کے اسے جینے پر اکساتی بھی ہے، اس کے ذہن میں سوالات بھی پیدا کرتی ہے، اور یہ بھی دکھاتی ہے کہ فکری سوالوں کا خلاقانہ جمالیاتی فلسفیانہ اظہار کس طرح ممکن ہے۔ احمد جاوید صاحب کی ترکیبیں دیکھیں تو ایک
احساس ہوتا ہے کہ ان کے لیے کسی بھی زبان میں اظہار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی زبان ایک سطح پر خود قائم کی ہے، اپنی شاعری کی زبان۔ ٹھیک ہے کہ روزمرہ تو موجود تھا، لیکن جو باکمال شاعر ہوتا ہے وہ روزمرہ سے اٹھ کے زبان کو کچھ ایک ایسا ایڈیم دے جاتا ہے جو اسی سے مخصوص ہوتا ہے۔ تو جاوید احمد صاحب کا اپنا ایڈیم جو ہے وہ انہی سے مخصوص بھی ہے، اور ہماری ان کوتاہیوں کی تلافی بھی کرتا ہے جو مغرب کے مقابلے میں ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات کے سلسلے میں ہم نہیں دے سکے۔ میں نے ایک گفتگو میں یہ ذکر کیا تھا کہ مشرق کی طرف سے ایڈورڈ سعید، یوسف حسن اور احمد جاوید نے ان سوالوں کے جوابات دیے، اور انتہائی یرف نگاہی سے، عمیق نظری سے انہوں نے مغرب کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جواب دیے جو انتہائی تشفی بخش ہیں، اور میں خود کو ان کا ہم قدم پاتا ہوں۔ ہم نظری کی صورتیں بھی نکلتی ہیں، اور وہ ہم نظری کی صورتیں کوئی زیادہ دور نہیں ہیں، کچھ تھوڑا سا فاصلہ ہے۔ احمد جاوید صاحب وحدت الوجود کے آدمی ہیں، اور وہ تصوف کو برائے شعر گفتن نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو انسانی زندگی میں رچا بسا ہوا دیکھتے ہیں، اور اس کو رسمساتا ہوا جو میر نے کہا تھا لہو میں رسمساتا جا رہا ہے، تو وہ رسمساتا ہوا اس کو دیکھتے ہیں۔ جب ہم ان کی تنقید کو پڑھیے تو معلوم یا سنیے تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کے سارے فلسفے جو ہیں وہ انہوں نے خود پر آسان کر دیے ہیں۔ ان کے پاس ایک ایسا تبحر ہے کہ وہ اظہار پر قادر ہیں، وہ قدرت رکھتے ہیں کہ مشکل سے مشکل فلسفے کو، چاہے وہ گریک فلسفی ہو، چاہے وہ اینگلو کیتھولک فلسفی ہو، چاہے وہ زائنسٹ جو ہیں ان کی فلسفی ہو، چاہے مسلم فلسفی ہو، اس کو کس طرح انہوں نے سمیٹا ہے، اور کس طرح جو بنیادی سورسز ہیں کس طرح ان کو بروئے کار لا کر احمد جاوید صاحب نے تخلیق و تنقید میں اپنا کام کیا ہے۔ نقد ادب میں ان کا بنیادی وظیفہ فن پارے کی تفہیم ہے۔ وہ شمس الرحمن فاروقی کے برعکس معنی کے قبضہ غاصبانہ کا شکار نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ پڑھا وہ میر پر لاگو کر دیا فاروقی صاحب کی طرح، بلکہ انہوں نے میر کی غزلوں سے معنی نکالے، بجائے یہ کہ وہ اپنے معنی میر پر تھوپیں یا ان پر منطبق کریں یا لاگو کریں۔ انہوں نے میر کی شاعری سے استفادہ کرتے ہوئے میر کے ان سوالات کا ذکر کیا ہے جو میر نے اپنی شاعری میں اٹھائے ہیں، اور میر ہی نے تو کہا ہے کہ قلب یعنی کہ دل عجب زر ہے، اس کی نقادی کو نظر ہے شرط۔ تو میں احمد جاوید صاحب کی تنقید کو ان کی تخلیق سے الگ کر کے بالکل نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ ان دونوں میں دوئی نہیں ہے۔ وہ جہاں فکری سطح پر فلسفیانہ کلام کرتے ہیں، وہیں اپنی شاعری میں بھی وہ فلسفیانہ اور خلاقانہ اظہار کے قائل ہیں۔ تو ان کو پڑھنے کے لیے، جیسا کہ بڑے شاعر یا عمدہ شاعر کے ساتھ ہوتا ہے، کہ اس کو پڑھنے کے لیے بہت سارے سماجی علوم بروئے کار لانے پڑتے ہیں۔ اس کی سوشیولوجی کو دیکھنا پڑتا ہے، جس کا انکار کرتا ہے رولاں بار، اس کی سوشیولوجی کو پڑھنا پڑتا ہے، اس کے کلچرل فیبرک کو سمجھنا پڑتا ہے کہ وہ تہذیب کے کن رگ ریشوں میں سانس لے رہے ہیں، اس کے معنی۔
اور تہذیب کے کن حوالہ جات سے وہ معنی پیدا ہوتے ہیں۔ تو احمد جاوید صاحب کی شاعری پر بات کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ میں جب بھی ان پر بات کرتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں تقریباً کی پذیرائی جو ہے وہ ابھی اس سطح پر نہیں ہوئی جس سطح پر ہونی چاہیے، کیونکہ ایک منجھی ہوئی فکر والا آدمی جو ہے وہ اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں آتا۔ بظاہر وہ بہت سادہ ٹیکسٹ ہوتا ہے، ان کا جو شعری ٹیکسٹ ہے، ان کا ادبی متن جو ہے وہ بہت سادہ ہوتا ہے، خواہ وہ ان کی شاعری ہے خواہ وہ ان کی تنقید ہے، لیکن اصل میں فی الحقیقت وہ تہ در تہ ایک یوں سمجھیے کہ ملٹائی لیرل معنی کی تہیں جو ہیں وہ ان کے یہاں ہمیں اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں نظر آتی ہیں۔ تو احمد جاوید صاحب ادب میں معنی کے التوا کے بجائے معنی کی موجودگی کے قائل ہیں، اور وہ معنی صرف ایک پہلو نہیں رکھتا بلکہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اور ان پہلوؤں کو ہم اسی وقت گرفت میں لا سکتے ہیں جب ہم نے مختلف سماجی علوم، جدید علوم اور قدیم علوم جو ہیں، خواہ وہ کوانٹم مکینکس کی سطح پر ہوں یا فلسفہ ہو یا لسانیات ہو یا جمالیات ہو، یہ سب اگر ہم نے پڑھے ہوئے ہیں تو ہم احمد جاوید صاحب کی تہذیب کاری اور تہذیب خوانی، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور ان کی کائنات میں اسی وقت، ان کی شعری کائنات میں، ان کی تنقیدی کائنات میں اسی وقت داخل ہوا جا سکتا ہے جب آپ پوری طرح آپ کا ریاض ہو موسیقی کی اصطلاح میں، اور اس کے بغیر ایک اصیل شاعر تک رسائی بہت مشکل ہے۔ یہ انتہائی نایاب شاعری ہے، ایک ایسی شاعری جو 20 برس بعد سامنے آتی ہے اور اپنا مخاطب صحیح تلاش کرتی ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی شاعری کے درست مخاطب ہو سکیں، اور یہی بنیادی طور پر میرا نقطہ ہے۔ وہ جو بے دل نے کہا تھا کہ نازنینن فارغ از آرائش مشاطن حسن مانا را ہمن آرائش مانا ہناست، تو احمد جاوید صاحب نے اپنے مصروں کی مشاطگی نہیں کی، صنائی نہیں کی، انہوں نے ان پر اتنی محنت کی کہ ان کی محنت اب نظر نہیں آتی، اور گمان گزرے کے جیسے بنا بنایا ہے کہ مصداق ان کی شاعری اور ان کی تنقید ہے۔ بہت شکریہ۔